اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ ناظرین مکرم، حافظ احمد رضا جماعتی بارگاہ سرور کائنات اور بارگاہ مولا کائنات میں حاضری کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ اللہ انہیں جزائے خیر سے نوازے۔ صدائے محراب میں اب وقت ہے آج کے مقررہ موضوع پر گفتگو کا، اور ہمیں روشنی حاصل کرنی ہے، رحمت اور برکت کشید کرنی ہے اس خوبصورت گفتگو سے۔ پوری دنیا کے ناظرین جن کو کسی مکرم ہستی کا نسبت کا دامن حاصل ہے، وہ میرے یہ چار مصرے سنیں اور پھر انشاءاللہ گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے رمضان المبارک پیغام شفا۔ اور شفا بعض اوقات دوائیوں سے ملتی ہے اور بعض اوقات شفا کسی کی نگاہوں سے ملتی ہے۔ میں اسی موضوع سے متصل ہو کر اپنے ممدوح مکرم کی خدمت میں ملتجی ہونے والا ہوں۔ جس کسی کو تیری دعا لگ جائے، جس کسی کو تیری دعا لگ جائے، نہیں ممکن اسے وبا لگ جائے۔ جس کسی کو تیری دعا لگ جائے، نہیں ممکن اسے وبا لگ جائے۔ بس وہ ایک سرسری نظر ڈالے، بس وہ ایک سرسری نظر ڈالے اور بیمار کو شفا لگ جائے۔ بس وہ ایک سرسری نظر ڈالے اور بیمار کو شفا لگ جائے۔ آئیے رجوع کرتے ہیں اپنے طبیب روحانی، اپنے سید و سردار اور اپنے مخدوم و مربی حضرت قبلہ علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی، آپ سے سرپرست اعلیٰ ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان آج کے موضوع کے حوالے سے اپنی جھولیاں پھیلائیے۔ ہمیں آپ کی گفتگو سے موتی جو تقسیم ہونے ہیں وہ اپنی جھولیوں میں اکٹھے کرنے ہیں۔ حضور قبلہ شاہ جی سے ملتجی ہیں کہ آج کے موضوع کے مطابق ہمیں روشنی عنایت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان المبارک سے پہلے ہماری گفتگو کے سلسلہ کی آخری کڑی آپ سماعت فرمائیں گے۔ عنوان ہے رمضان المبارک
اور پیغام شفا۔ ناظرین، آپ سے کریمانہ توجہ کا التماس کر رہا ہوں۔ میرے خطبات اور میرے خطابات کے عمومی سامعین اہل ایمان ہوتے ہیں، ایمان والے مرد ہوتے ہیں اور ایمان والی خواتین ہوتی ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ حلقہ انسانیت کے ہر فرد تک اسلام کا آفاقی پیغام محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ پہنچے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک حدیث اور نور پرور قول بخاری شریف سے تلاوت کرنے کی عزت پائی ہے۔ بظاہر لگتا ایسے ہے کہ حدیث شریف کا جو دامن موضوع ہے شاید رمضان المبارک سے مربوط نہیں ہے، لیکن جس وقت بباطن آپ اس نور پرور قول میں غور کریں گے تو رمضان المبارک آپ کو معلم اخلاق نظر آئے گا اور قاسم رحمت محسوس ہوگا۔ وہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے پیغام شفا محسوس ہوگا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یوشک کے مبارک کلمہ سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا معنی کیا جاتا ہے یقرب، قریب ہے، یہ بات قریب ہے، یعنی ان قریب تم دیکھو گے کہ ان یکون خیر مال المسلم، کہ مسلمان کا بہترین مال غنم چند بکریاں ہوں گی۔ غنم یہ نر بکریوں کی قسم پر بھی اطلاق پذیر ہونے والا کلمہ ہے، اور مؤنث الگ الگ بھی ان کو غنم کہہ دیتے ہیں، اور جب اکٹھی ہوں تو پھر بھی ان کو غنم سے تعبیر کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بکریاں اچھا مال ہوگا جن کے پیچھے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھا جائے گا، ان کا پیچھا کیا جائے گا، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، اور جو بہت زیادہ بارش کے علاقے ہیں وہاں یہ بکریاں پالنے والے پہنچ جائیں گے، اور مقصد کیا ہوگا کہ وہ فتنوں سے بچیں گے اور اپنے دین کی حفاظت کا جذبہ ان کے سینوں میں ہوگا، حرارت پیدا کر رہا ہوگا۔ ناظرین، میں عرض کرتا چلوں کہ بکریوں کا خاص طور پر ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ سہل الانقیاد یہ
جانور ہے، یعنی سب سے آسانی کے ساتھ جو آپ کی کمانڈ میں آ جاتا ہے، مسکین قسم کا جانور ہے، وہ اپنے مالک کی بات مان لیتی ہے، مالک کی وفا اس میں ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں مزاحمت نہیں ہے. تو مال تو وہ ہوتا ہے جو آگ کے انگارے کی طرح نہ ہو، جو دشمن دوست کی بھی پہچان نہ کرے. تو یہ جو بکری ہے، یہ اس کو پتہ ہوتا ہے میرا مالک کون ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ غذائیت بکری کے گوشت میں ہے، اور اس میں مشروبیت بھی ہے. مشروبیت یہ کہ یہ نشہ نہیں دیتی اس کا دودھ اگر پئیں، لیکن مستی نشے جیسے ہی ہوتی ہے. اور جہاں اس کے دودھ میں غذائیت ہے، مشروبیت ہے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ اس کے استعمال سے، بکری کا دودھ پینے سے اور گوشت کھانے سے طبیعت ہلکی ہوتی ہے، اینزائٹی ختم ہوتی ہے. یہ پریشانی جو ہے یہ بکری کا دودھ پینے سے دور ہوتی ہے. اور اس کو سنبھالنے کے لیے بینک اکاؤنٹ نہیں کھولنا پڑتا، یہ خود ہی گھاس پھوس چر کر کے اپنے آپ کو سنبھال لیتی ہے. اپنے آپ کو سنبھالتی ہے لیکن خدمت مالک کی کرتی ہے. تو رسول، اسی لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی، جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. اور کہتے ہیں اولیاء میں سے بھی ولی کامل وہی ہوتا ہے جس نے بکریاں چرائی ہوں، اس کو بکریاں چرانے کا تجربہ ہو. جناب یہ نشیب ہو یا فراز، یہ ہر جگہ چڑھ بھی جاتی ہے، اتر بھی جاتی ہے. یہ ہر قسم کی بوٹی کھاتی ہے، اس لیے ہر قسم کی جڑی بوٹی کا اثر اس کے دودھ میں ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جو چھوٹا گوشت کھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ غافل نہیں ہوتے، اور ان کی سوچ ابس نہیں ہوتی. آئیے اب میں تھوڑا آگے بڑھوں اور اپنے ناظرین کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھوں کہ بکریاں پالنے والے آدمی کو جو بکر پالو، اس کو شہری تہذیب سے زیادہ غرض و غائط نہیں ہوتی، اور جنگلوں میں رہنے والا آدمی ہوتا ہے، اس لیے لاک ڈاؤن میں بھی نہیں آتا. جھگیوں میں رہنے والا آدمی، خیموں میں رہنے والا آدمی، بدوی تہذیب سے شناسا آدمی جو تنگ ترش حالات دیکھنے کا، برداشت کرنے کا وہ عادی ہو جاتا ہے. آئیے اب میں آپ سے عرض کروں کہ ہم عصر جہالت کو جا چھونے لگے ہیں. میرے دردناک الفاظ اور خوفناک الفاظ آپ کو تنبیہ کرتے ہیں کہ ہم دور جہالت، جس طرح جہالت کے زمانے میں عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو
جس آدمی سے پالا پڑا تھا وہ بچوں کو قتل کرتا تھا اور وہ بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا. اس زمانے کو ہمیں جہالت کا زمانہ قرار دینا ہوگا جس میں بوڑھوں کو قتل کیا جائے، جس میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جائے. تہذیب اور تمدن کے روشن نشانات جس دور میں مٹ جائیں، اس دور کو دور تہذیب نہیں کہا جا سکتا، اس عصر کو عصر تہذیب نہیں کہا جا سکتا. آئیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قارون کے خزانوں کے مالک سے اور اقتدار کی چابیاں ہاتھ میں پکڑنے والے سے وہ بکریاں پالنے والا اچھا ہے جو کسی کو قتل نہیں کرتا، وہ زندگی کی خیرات بانٹتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہلکے لفظوں سے معنی زیادہ سیکھو کہ ہم پاپولیشن کنٹرول کے لیے لوگوں کو کمروں میں بند کر رہے ہیں. کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہیں ہی بند. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس سال 1,00,000 کے بجائے 10 لاکھ بچے پیدا ہو گئے لاک ڈاؤن کے نتیجے میں، تو پاپولیشن کنٹرول تو نہیں ہوگی. زندگی دینا اور موت دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان اور فیت سب سے قیمتی چیز ہے. وہ تمہیں پہاڑوں کی چوٹی پر بکریاں چرا کے بھی اگر بچانا پڑے تو اس کی حفاظت کی فکر کرو. آئیے میں عرض کرتا چلوں، میرے لفظوں کو حریم فکر میں گستاخی نہ تصور کیا جائے تو مواقع القطر کا معنی یہ ہے کہ جن علاقوں میں بارش زیادہ ہوتی ہے اگر مچھر وہاں پہنچ کے ڈینگی پیدا کر سکتے ہیں تو کوئی مومن وہاں پہنچ کر کے تہذیب محمد کا علم بھی اٹھا سکتا ہے. اللہ والے لوگوں کو اللہ والے لوگوں کو اللہ والے لوگوں کو لشکروں کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ والے لوگوں کو فوجیں بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. خضر علیہ السلام کس فوج کے سہارے موسیٰ کو انگلی سے پکڑ کر ساتھ چلے تھے؟ آئیے میں اپنے عنوان کی طرف بڑھوں اور میں عرض کروں کہ تم زیر کرو گے اللہ زبر کر دے گا، تم زبر کرو گے اللہ زیر کر دے گا، تم شرق کہو گے اللہ غرب کر دے گا، تم غرب کہو گے اللہ اس کو شرق کر دے گا. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر وقت آئے گا تو سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. آئیے، 3 چیزیں ہیں، بس 3 چیزیں ہیں جن سے رسول کریم علیہ السلام نے اتنا آفاقی انقلاب بپا کیا. پہلی چیز ہے قرآن. قرآن ننزل من القرآن ما هو شفا. قرآن مجید نے کہا قرآن شفا ہے، شفا ہے. عالی وقار سامعین، ناظرین اور کریمانہ توجہ میری طرف رکھنے والے دوستو، دوسری چینج کی بنیاد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی، اسوہ حسنہ، سیرت طیبہ. اور تیسری چیز ہے صحبت.
رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بگ جو کردار پیدا کیا تھا، جس کردار کے نتیجے میں لوگوں نے امن، عافیت اور برکت پائی تھی، اس کی بنیاد قرآن تھا، خود حضور کی ذات تھی اور حضور کی صحبت تھی، رحمت العالمین کی صحبت تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنا تھا۔ آج انسانی قافلوں کی بدقسمتی کہ وہ نہ قرآن سے مستفید ہو رہے ہیں، نہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مشعل راہ بنا رہے ہیں، اور نہ صحبت کی برکات سے زندگی کو چینج کر رہے ہیں۔ صحبت بیعت تھی، بیعت صحبت تھی، بیعت کرنا صحبت کا نشان تھا، اور صحبت جو ہے وہ بیعت تھی۔ تو مشکلات میں ہیں ہم، مشکلات میں ہیں ہم، جس طرف ہم جا رہے ہیں، قرآن اور حضور کی ذات اور صحبت، اگر آپ ان سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو یہ الفاظ بھی سنو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دور عجیب دور ہوگا جب ایک آدمی صبح مومن ہوگا اور شام کو وہ مومن نہیں رہ سکے گا۔ اس کے لیے ایسے دردناک حالات پیدا کر دیے جائیں گے کہ وہ صبح مومن ہوگا اور شام کو وہ مومن نہیں رہ سکے گا۔ فرمایا رات کو وہ مومن ہوگا تو وہ ایمان کی حالت میں صبح کو نہیں پکڑ سکے گا، اس کے لیے تکالیف ہوں گی۔ پھر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دور میں ایک ہی جگہ بیٹھنے والا ادھر ادھر بھاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ ایک ہی جگہ بیٹھنے والا شخص ادھر ادھر بھاگنے والے سے بہتر ہوگا، اور آہستہ چلنے والا آدمی تیز چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا مشکل ہوگا ایمان پر قائم رہنا کہ جیسے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا، دشوار ہوتا ہے۔ حضور میں اس زمانے میں اگر کوئی شخص اپنی عملیت کو محفوظ رکھے گا، اپنے بعمل ہونے کو محفوظ رکھے گا، تو اس کو 50 اولیاء کے اعمال کا ثواب عطا کر دیا جائے۔ 50 اولیاء کرام جو اللہ کے دوست ہوں گے۔ ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک اور روزہ مسلمانوں کے لیے خوبصورت شفا بخش قسم کا قرنطینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا تحفہ، ایک ایسا اسپیریچول گفٹ مسلمانوں کو دیا ہے، جس میں وہ دنیا کی ہر دولت روزے اور قرآن کی شفا سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آج میں ایک ویسٹرن حوالہ پڑھ رہا تھا، غالباً میرا تلفظ غلط ہو سکتا ہے، اور جناب انہوں نے لکھا کہ روزہ رکھنا یہ مذہب ہیں، جینزم ہے، کرسچینٹی ہے، بدھائزم ہے، اسلام ہے، جوڈازم ہے، ٹاؤازم ہے اور ہندوازم ہے۔ ان سب مذاہب میں روزہ رکھنے کا تصور ہے، کسی کا کم وقت، کسی کا زیادہ وقت، کسی کا آگ کی پکی ہوئی چیزیں
نہ کھانے تک، کھانے تک، اور کہیں 24 گھنٹے، کہیں جناب صرف صبح سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک، لیکن کچھ نہ کھانا، کچھ نہ پینا، جنسی روابط سے اجتناب برتنا۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ شخص جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے یہ 8 انعامات ہیں۔ روزہ رکھنا، وہ کہتے ہیں کہ انسولین کی مزاحمت کو کم کر کے شوگر کنٹرول کرنا، یہ روزہ برکت دیتا ہے۔ روزہ انسان کے اندر صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ پھر سوزش کے خلاف جو جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے، قوت مدافعت جو ہے وہ روزہ پیدا کرتا ہے۔ بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کی ایبیلٹی اللہ تعالیٰ نے روزے میں رکھی ہے۔ پھر کہا کہ نروس سسٹم جو ڈسٹرب ہو جائے، نروس سسٹم کو روزہ جو ہے وہ ٹھیک کر دیتا ہے۔ مزے کی باتیں کہتے ہیں جو روزہ دار آدمی ہوتا ہے وہ بوڑھا جلدی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین اس کو طویل عمر بھی نصیب کرتا ہے۔ پٹھوں کو روزہ مضبوط کرتا ہے۔ کینسر سے اور اس ایسے موذی امراض سے، کینسر جیسی موذی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اب آئیے میں واضح طور پر کہتا ہوں، قرآن مجید نے شفا کہا ہے، قرآن مجید نے قرآن کو شفا کہا ہے کہ یہ شفا ہے۔ رمضان المبارک کی برکت کے قرآن اس میں نازل ہوا، اور قرآن کی برکت کے یہ شفا بانٹتا ہے۔ آئیے میں عرض کروں کہ بعض بیماریاں انسان کے بدن کے اندر سوچوں کی غلطی سے پیدا ہوتی ہیں۔ جس وقت سوچ ٹھیک نہیں رہتی، دماغ غلط پٹڑی پر جس وقت چڑھ جاتا ہے تو غلط سوچوں سے انسان کا بدن مزمحل ہوتا ہے، اور اس اضمحلال سے انزائٹی پیدا ہوتی ہے اور خرابی پیدا ہوتی ہے۔ بعض سوچیں ایسی ہیں، بعض بیماریاں ایسی ہیں، بعض امراض ایسے ہیں کہ جو گناہوں کے نتیجے میں وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جس وقت انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے، خود زیادتی جس وقت کرتا ہے، تو وہ دیکھیں لقمہ طعام بھی جو ہے وہ اگر آپ بڑا لینے کی کوشش کریں گے وہ گلے میں پھنسے گا اور وہ آپ کے لیے زحمت بن جائے گا۔ تو انسان اپنے اوپر خود ستم کرتا ہے، اپنی توانائیوں کا صحیح استعمال نہیں کرتا، تو اس کے نتیجے میں گناہ جو ہے وہ اس کو لوٹ لیتے ہیں، شخصیت ویران ہو جاتی ہے، پرسنالٹی بے رونق ہو جاتی ہے۔ پھر آئیے کچھ بیماریاں احتیاطیں نہ کرنے سے پیدا ہوتی ہیں، کھانے میں، پینے میں، اور گندگیوں سے بچاؤ نہ کرنے میں، صاف ستھرا نہ رہنے میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اچھا، بعض بیماریاں ایسے ہیں کہ جو انسان کے اندر بیرونی وائرس کے یا غلط بیکٹیریا کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن آج میں ایک عربی کتاب پڑھ رہا تھا تو اس کا مؤلف لکھتا ہے کہ
کبھی آپ نے غور کیا کہ چھوٹا سا بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے وہ ماں کی گود میں ہوتا ہے تو ماں اس کو چارپائی پر ڈال کر کے چلی جاتی ہے تو منہ اس کا کھلا رہ جاتا ہے، اس طرح وہ منہ کر کے بچہ لیٹا ہوتا ہے. تو کون ہے وہ طاقت جو مچھر اندر نہیں داخل ہونے دیتی؟ کون سی وہ طاقت ہے کہ جو غلط بیکٹیریا اس کے اندر نہیں جانے دیتی؟ جبکہ وہ ننھا بچہ جو ہے اس کے ننھے منھے ہاتھ تو اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر منہ پر رکھ لے. میرے الفاظ بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، قافلہ انسانیت کے نام، اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کورونا جیسے موذی امراض سے قافلہ انسانیت کو محفوظ رکھے، دعا دینے لگا ہوں. لیکن میں تھوڑی سی خوشطبی میں کر لیتا ہوں کہ ایک ملک پر چند عورتوں کے نقاب چھینے گے تھے، کہا تھا تم نقاب نہ اوڑھو. یہ کیا دقیانوسیت ہے کہ تم نے نقاب اوڑھ لیے ہیں؟ تو فطرت نے بھی واہ انتخاب لیا کہ 6 ارب انسانوں کو نقاب پہنا دی اور ماسک پہنا دیے. اللہ کی جو تحذیریں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کی جو گرفت ہوتی ہے. محمد بن قاسم چلا تھا کہ دیبل کی بندرگاہ پر چند خواتین کے دوپٹے نوچے گئے تھے تو اللہ رب العالمین نے جناب تاریخ بدل دی، ہسٹری بدل دی. دامر تاریخ نے وہ فیصلہ کر دیا کہ سندھ کی سرزمین کا تمدن بدل گیا، تہذیب بدل گئی. وہ لوگ جو گلوں میں جنجو پہنتے تھے انہیں توڑ کر پھینک دیے. میں دھیمے لہجے میں کہنے لگا ہوں، بہر رنگے کے قاہی جام می پوش من بانداغ قدترا می شناسم. تم جس کھڑکی سے جھانکو قرآن پڑھنے والا طالب علم جانتا ہے اور تمہیں کہتا ہے کہ وہ طاقت جو بچے کے منہ کو محفوظ رکھتی ہے اس میں بیکٹیریا نہیں جانے دیتی، وہ طاقت جو 9 ماہ تک ماں کے شکم میں بچے کو پالتی ہے، اور وہ طاقت جو معصوم عورتیں جو زندہ در گور کرتے تھے ان ظالموں سے چھڑانے والی طاقت ہے، اور وہ طاقت کہ جس نے انسان کو پیدا کیا اور ایک معمولی سی چیز سے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ایک ایسی چیز جو مذکور ہی نہیں، اس کا نام بھی زبان پر لانا کہ خلاف تہذیب سمجھا جاتا ہے. اس اللہ نے پیدا کیا. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ everything is control of Allah Almighty. میں نے اس اکانومسٹ کے اندر پڑھا تھا کہ دنیا میں لبرٹی قائم کرنے کے لیے، دنیا میں ایک جھنڈے کے لیے لوگوں کے نیچے لوگوں کو لانے کے لیے اور فائنانس کنٹرول کرنے کے لیے بہت کچھ اس انسانیت کے موسن کر رہے ہیں. بہت کچھ احسانات ہیں جن کے دروازے قافلہ انسانیت کے لیے کھولے جا رہے ہیں. لیکن رمضان مجھے اعلان کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. میری اذان بھی سن لو، جو رحمت کا دروازہ مدینے والے نے کھولا ہے وہ کسی نے نہیں کھولا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. اہل ایمان، تمہاری زندگی اور تمہاری حیات قرآن کے ساتھ وابستہ ہونے میں ہے. قرآن ہر رحمت دیتا ہے، قرآن ہر برکت دیتا ہے.
رمضان المبارک کے ہر سیکنڈ کے اندر، ہر منٹ کے اندر، ہر دن کے اندر، ہر ہفتے کے اندر خدا کی طرف سے رحمت بری ہوئی ہے. جس طرف سے رت رمضان کی گزر جاتی ہے، اس طرف سے شفا کے فرشتے قاسم رحمت بن کر انسانی مہد کو مالا مال کر کے گزر جاتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ویسے بھی رمضان کا لفظ رمد سے ہے. رمد جو پتھر بہت گرم ہو جائے گرمی کی دھوپ سے، اس کو رمد کہتے ہیں. آگ کی طرح جو گرم ہو جائے اس کو رمد کہتے ہیں. مانا یہ جس طرح وہ پتھر جلاتا ہے پاؤں کو، رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جو گناہوں کو جلا دیتا ہے. رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جو گناہوں کو جلا دیتا ہے. روزے کی برکت سے اندر جو کچھ گند پیدا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دھو دیتا ہے، اور انسان کا باطن جو ہے وہ شفا اور برکت کی آماجگاہ بن جاتا ہے. ناظرین، دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ موسم برسات کی تیز بارش جو ہوتی ہے اس کو عربی میں رمیدہ کہتے ہیں. میں یہ بھی بتاتا چلا جاؤں، اگرچہ یہ موضوع نہیں ہے، کہ سامن میں اگر بارش برسے دھیمی تو وہ پیغام خیر نہیں ہوتا. سامن کی وہ بارش اچھی ہوتی ہے جو تیز ہو، اور بہار کی وہ موسم اچھی ہوتی ہے، بارش اچھی ہوتی ہے جو ہولے ہولے برسے اور وہ زمین کے اندر اتر جائے. کہتے ہیں پھاگن آ جائے تو پھر وہ بارش اچھی ہوتی ہے جو دوست کی طرح آئے اور بگوڑے دشمن کی طرح بھاگ جائے. تو معاف کریے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح سامن کی تیز بارش ہو تو جل تھل ہو جاتا ہے، ہر چیز کو وہ دھو دیتی ہے. رمضان المبارک بھی انسان کے بدن اور اس کی روح کو دھو دیتا ہے، صاف ستھرا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کوئی بات نہیں، اکارڈنگ ٹو ڈائریکشنز آپ لاک ڈاؤن کی پابندی کریں. کتنی ہم نوائی ہے میرے لفظوں میں، کتنی ہم نوائی ہے میری ترکیبوں میں کہ پابندی کریں. لیکن ایک بات میں بتاؤں کہ گھروں کے اندر اہتمام کریں، ایک حافظ کھڑا کر دیں، فیملیز اس کے پیچھے قرآن مجید سنیں. اس دفعہ الحمدللہ آپ کو حیرت ہوگی کہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ حافظ قرآن مسجدیں باندھ یا محدود ہونے کی وجہ سے ان کو جگہ نہیں ملی. ہمارے پاس حافظ کم ہو گئے ہیں کہ ہم گھروں میں قرآن مجید سنیں گے. کیا یہ خوبصورت بات نہیں کہ 10 لاکھ مسجدوں میں صرف 10 لاکھ حافظ قرآن سنائیں گے. اس دفعہ گھر گھر یہ نغمہ جب چھڑے گا تو 50 لاکھ حافظ جو ہے وہ قرآن حکیم سنانے لگ جائے گا. یہ وہ حدی خانی ہے، یہ وہ نغمہ ہے، یہ وہ روحانیت کا گیت ہے، یہ وہ سورج ہے، یہ وہ چاند ہے، یہ وہ شعلہ جوالا ہے، یہ وہ اللہ کی عطا ہے، یہ وہ حیاء بینہ ہے، یہ وہ علم کا دستور ہے. یہ دستور کی جناب یہ نئی رنگی بھی ہے، اور یہ عصمتوں کو سہارا دینے والا پیغام بھی ہے. یہ بیماریوں کے وائرس ختم کرنے والی رت بھی ہے، یہ سامن بھی ہے، یہ بہار بھی ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت بھی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس
اسلامیان عالم، بکری کی حدیث اس لیے میں نے سنائی تھی کہ بکری کو ہر رنگ میں جینا آتا ہے، ہر رنگ میں جینا آتا ہے. وہ ہوتی مسکین سی ہے، بندے سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم کیپچر کر لیں گے، لیکن کبھی آپ تجربہ کر لیں کہ جو بکری دودھ آپ کے ہاتھ پر دیتی ہے، کبھی اپنے شہر کے میئر کو کہیں کہ ذرا مجھے اس کا دودھ نکال کے دے، تو بکری اس کو لات مار دے گی. وہ کہے گی میں دودھ دیتی ہوں لیکن اس کو دیتی ہوں جو میرا مالک ہے، میں اس کے بغیر میں دودھ دینے کے لیے تیار نہیں. There is a spiritual phenomena. ایک روحانی فنامنا ہے. روحانی قوتیں اس کے ساتھ بیدار ہوتی ہیں. ہم نے جس وقت کہا تھا کہ علی علی کرو، یوم علی مناؤ، تو بعض لوگ سمجھتے تھے ہم بعض افراد کی مخالفت کر رہے ہیں. جو کچھ ہم دیکھ رہے تھے کہ نازک دور کا اور خطرناک دور کا امام علی ہے، خطرناک دور کا امام، ایمان کی حفاظت کے لیے وہ علی ہے. حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا حافظہ اتنا تیز ہے اور آپ کو اللہ نے اتنی صحت سے نوازا ہے، آپ کے تلوار گھمانے کی جو رفتار ہے، بجلیاں بھی شرما کر منہ چھپا رہی ہیں، اے علی یہ سب کچھ کس سے پایا؟ کہا حضور کی صحبت سے پایا ہے، قرآن کی تلاوت سے پایا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن مجید اور کتاب حیات کی تلاوت، خصوصاً جو لوگ مخیر ہو، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ مسجدیں بند ہیں، گھروں میں حافظ بلا لو اور ان کو آگے کھڑا کر دو کہ وہ اس کلام کی تلاوت کرو جس کا نزول حضور کے سینے پر ہوا. انشاءاللہ گھر گھر رحمتیں نچھاور ہوں گی، کرم 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 برسے گا. میرے دوست، پھر میں تھوڑا آگے بڑھوں. اس حدیث شریف میں رہبانیت کا درس نہیں کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بکریاں لے کر تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤ. نہیں، مانا یہ تقلیل کہ کم غذا پر گزارا کرنا، کم مال ہونا، اس پر گزارا کر لینا، زندگی کو لمیٹڈ فارم میں لے آنا. حدیث میں اشارہ اس طرف ہے. اور رمضان المبارک میں دراصل تقلیل ہے کہ نیند کم کر دو، روٹی کھانی کم کر دو، پانی پینا کم کر دو. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد میں ساتھ ہی اشارہ کروں گا اس طرف کہ لاک ڈاؤن رسول کریم علیہ السلام نے بھی کیا تھا، لیکن حضور نے کہا تھا کہ رمضان آ جائے تو سارے اعتکاف بیٹھ جاؤ، اور اعتکاف بھی اس طرح کے چادریں تان لو، خیمے بنا لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، باقی لوگ 10 دن کا کرتے تھے، رحمت عالم نے اس کو بھی بڑھا دیا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ مسجد میں ایک آدمی بھی اعتکاف بیٹھے تو سارے محلے والوں کی طرف سے وہ کافی ہو جاتا ہے، لیکن گھروں کو آبادی دیں. دیکھیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سنت کس طرح انسان کے روحانی مساموں کو کھول دیتی ہے.
جناب علی آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کی طرف جو اشارہ کیا اس میں حفاظت دین ہے. حفاظت دین میں قرآن کی حفاظت، آپ قرآن مجید یاد کر کے، قرآن مجید سنا کر کے، قرآن مجید سن کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے آپ حفاظت دین کا ایک مینار کھڑا کر سکتے ہیں. ویسے واحد متکلم کے صیغے اچھے نہیں ہوتے، لیکن میں نے تو قرآن مجید بھی جیل میں 9 مہینے کے اندر یاد کیا. اللہ رب العالمین نے یہ نعمت نصیب کر دی. تو آج کل آپ سارے گھروں کے اندر ہیں، تو اس موقع کو غنیمت جانیں، قرآن مجید یاد کرنا شروع کر دیں، تاکہ پتہ چلے کہ 1 ارب میں سے 50 کروڑ مسلمانوں نے اس لاک ڈاؤن کی برکت سے محمد عربی کا قرآن یاد کر لیا ہے. کتاب حیات کی آیات یاد کر لی ہیں. انشاءاللہ العزیز میں بھی کوشش کروں گا بشرط صحت کے رمضان المبارک کی 29-30 راتوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے میں آپ کو درس قرآن مجید سناتا رہوں. آپ تفسیر پڑھیں کوئی اچھی. روزہ رکھ کے قرآن مجید پڑھنے کا مزہ ہی اور ہے. بلکہ میں اکثر یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ روزہ بیماری کی وجہ سے نہیں بھی رکھ سکتے تو اٹھ کر کے سحری کریں. تو سحری کرنے کے بعد برکت حاصل کریں اس کی. چلو صبح 4 بجے سحری ختم ہوتی ہے تو 6 بجے تک ہی روزہ سے بندہ بیمار جو ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن صبح کو رمضان شریف کی سحری کو دیکھنے کے جلوے سے تو محروم نہ ہو. آپ ان برکتوں سے اپنے خاندان کو محروم نہ کرو. اولاد کے ساتھ شب بیداری کتنا بہترین موقع ہے کہ حالات ایسے آ گئے ہیں کہ ہم گھروں میں بند ہیں، تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، ان کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں نفلوں کے اندر، تو بچوں کے اندر بھی ذوق پیدا ہوگا. چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ رمضان المبارک میں جب اعادہ کرتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، تو اللہ رمضان کی برکت سے ان کو ہرا بھرا کر دیتا ہے، ان کو تازہ کر دیتا ہے. میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں، میرے آخری الفاظ، جس طرف ہم جا رہے ہیں خاکم بدہن، میں کہتا ہوں میرے منہ میں مٹی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا بند کر دیا جائے گا. آج جو ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں، تو جس وقت سوشل میڈیا بھی جو اس کے مالک ہیں وہ اس کو بند کر دیں، تو پھر مجھے بتائیں کہ کون سا میڈیا ہوگا جو آپ کو اسلام کے ساتھ، اسلام کی اقدار کے ساتھ، اسلام کی تہذیب کے ساتھ، اسلام کے تمدن کے ساتھ آپ کو حیات نواز ہوگا، زندگی بخشے گا. عالی جناب ناظرین، اپنے بچوں، اپنی نسل، اپنی اولاد، اپنی بچیوں کو آپ رمضان المبارک کا تقدس بھی سکھائیں، اس کی برکات بھی بتائیں، اور تلاوت آیات سے قریب کر دیں. میں انشاءاللہ آپ کو امید دلاتا ہوں کہ حضور کی نسبت سے، حضور سے وفا سے، حضور کی ساتھ تعلق کی برکت سے اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق بنے گا. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق بنے گا
تو آپ کہیں گے کہ ہر سال ہمیں 40 دن گھر میں بند کیا کریں تاکہ ہم مصطفیٰ کا قرآن پڑھ لیں، قرآن پڑھا لیں۔ مسلمان آدمی مسلمان ہے، وہ اللہ کو ماننے والا ہے، وہ حضور کا نوکر ہے، حضور کے صحابہ کو ماننے والا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حضور کی آل کا وہ شہدائی ہے۔ اس کے لیے زندگی کو خوبصورت بنانا آسان ہے۔ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھو۔ مجھے آج بتایا گیا کہ ایک فیملی نے اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ اس دوران لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے انہوں نے کہا جی ہم نے 1 کروڑ پورا کیا ہے درود شریف رسول کریم کے ساتھ، اور سب مصلی بچھا دیں، درود شریف پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور میری طرف دیکھ کے اگر جہاں دور سے آپ مجھے سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو ذرا دیکھ کے میری بات غور سے سنیں کہ یہاں کا حاکم جو ہے وہ اس کو تھینک یو کہہ دے تو وہ محروم نہیں کرتا، مدینے والا تمہیں خالی نہیں چھوڑے گا۔ رسول کریم جن پر تم درود پڑھو گے، قرآن حکیم جس اللہ کی ذات کا تم پڑھو گے، وہ تمہیں محروم نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کی عطائیں ہوں گی، حضور کی نظر ہوگی۔ اے اللہ زمین والوں پر رحم کر دے، اے اللہ زمین والوں پر رحم کر دے، اے اللہ زمین والوں پر رحم کر دے، اے اللہ وہ لوگ جو زمین والوں کے دشمن بن گئے ہیں، اے اللہ وہ تو ہی ہے ان کو ہدایت دینے والا، اے اللہ ان کو ہدایت سے نواز دے، اے اللہ انسانوں کو وہ جلوے نصیب کر جو تو نے حرام میں اپنے محبوب کو عطا کیے تھے۔ اے اللہ ہمارا دین اور ہمارا اسلام اور ہماری اقدار اور ہماری تہذیب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن پاکستان کو مضبوط کر، اے اللہ ہمارے وطن پاکستان کو مضبوط کر۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق وآلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔